بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خاتون زہرہ فونا نے حضرت مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ 1970 کی بات ہے جب انڈونیشیا میں صدر سوہارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لاء تھا۔ انڈونیشیا کی ایک خاتون زہرہ فونا نے حضرت مہدی کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ اس عورت کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ یہ خبر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر انڈونیشی حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے انڈونیشیا کے اس وقت کے نائب صدر آدم مالک نے زہرہ فونا کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور دوران ملاقات اس کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا اور تصدیق کر دی۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیچلن نے بھی اذان سنی اور ایک بیان جاری کیا کہ امام شافعی بھی 3 سال اپنی ماں کے رحم میں رہے تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کی زہرہ فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سوہارتو اور ان کی بیگم نے زہرہ فونا سے ملاقات کی۔ لوگوں نے زہرہ کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ زہرہ کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک نے زہرہ فونا کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ ہماری عسکری حکومت کو بھی یہ شرف اور نادر موقع حاصل ہوا کہ لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو روٹی اور منتقلی اقتدار کے چکر سے نکال کر معجزات پر مرتکز کر دیا جائے، جس کے لیے پاکستان نے زہرہ فونا کو پاکستان دورے کی دعوت دے ڈالی۔ زہرہ فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء کو تصدیق کے لیے بلوا لیا گیا۔ آیا کہ خاتون کے پیٹ میں موجود بچہ واقعی امام مہدی ہی ہے؟ مولانا احترام الحق تھانوی اور مولانا شفیع اوکاڑوی نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کی آمد ہے۔ ہمارے علماء حضرات کے لیے تحقیق شاید آواز سننے کی حد تک ہی تھی۔ انہیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈر تھا بھی تو بڑے ڈبے نما طرز کا تھا۔ علماء نے اس آواز کے منبع کی مزید کرید و جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر خوشکن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشی جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے عالم بھی اس ضعف الاعتقادی میں آ گئے۔ کراچی کی تقریباً 5 لاکھ سے زائد آبادی نے اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء نے زہرہ فونا کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کری۔ یہ واقعہ اس قدر مضحکہ خیز تھا کہ وہ عورت اپنے پیر کعبہ کی طرف کر کے بیٹھ گئی اور اس کے پیٹ کے پاس مائک اسٹینڈ رکھ دیا گیا اور عوام میں علماء و مشائخ حضرات نے اس کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں باجماعت نماز جمعہ ادا کی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرہ فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش زہرہ فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا۔ اسی روز زہرہ فونا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں کو مزید بیوقوف بنانے اور سعادتیں حاصل کرنے کا عظیم موقع مزید نہ پا سکی۔
بعد میں زہرہ فونا اور اس کا شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ دنیا آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے مسلمان عالم پر ہنستی ہے۔